بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت سے بچے ایسے دیکھے ہوں گے کہ اگر آپ ان سے کوئی بات کریں، ان سے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں، ان سے گپ شپ کریں تو تھوڑی سی دیر میں وہ کوئی کاروباری باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہ کوئی بازار کی، مارکیٹ کی، مختلف چیزوں کی پرائسز کی اور کچھ اس طرح کی چیزیں، اور وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا؟ دراصل اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو بنایا ہے، اس نے جب انسان کو بنایا تو اس نے سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا کہ بھائی سارے جا کے ڈاکٹر بن جانا۔ اگر سارے جا کے ڈاکٹر بن جائیں گے تو دنیا میں کیا ہو جاتا؟ اگر سارے اس دنیا میں انجینئر بن جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا دنیا کا نظام چل سکتا تھا؟ کیا سارے سائنسدانوں کے بن جانے سے دنیا کا نظام چل جاتا؟ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اور انہوں نے آدم کو کہا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کو ساری چیزیں اس نے سکھائیں، یعنی اس کے اندر سب چیزیں ڈالیں، ہر طرح کے لوگ اور ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کی کوالٹیز اس کے اندر رکھیں تاکہ ورائٹی آئے، انسانوں کی ساری ضروریات پوری ہوں۔ تو یہ بچے کون بچے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے سوالات سامنے لاتے ہیں؟ یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جنہیں میٹرک کے بعد آئی کام کرنا چاہیے، جنہیں کامرس پڑھنی چاہیے، جنہیں اکنامکس پڑھنی چاہیے، جنہیں فائنانس پڑھنی چاہیے، جنہیں اکاؤنٹنگ پڑھنی چاہیے، جنہیں سی اے کرنا چاہیے، جنہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں جانا چاہیے، جنہیں اے سی سی اے کرنا چاہیے، جنہیں بینکنگ پڑھنی چاہیے، جنہیں یہ ساری چیزیں، یہ مالیات کا اور حسابیات کا اور یہ سارا نظام پڑھنا چاہیے۔ تو میٹرک کے بعد جب فیصلہ کر رہے ہوں تو اگر بچوں کے اندر، یعنی آپ کے اندر، اگر اس طرح کی یہ والی کوالٹیز موجود ہوں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ والی 7 کوالٹیز جن کو میں گنوانے لگا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اگر یہ کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ کو تو پھر اس سائڈ پر جانا چاہیے۔ وہ کون سی کوالٹیز ہے؟ نمبر 1 کہ آپ کے اندر میتھ آپ کا سٹرونگ ہونا چاہیے۔ آپ کے میتھ کے ہر سائڈ سے، ہر اینگل سے آپ کا میتھ بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے۔ حساب آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، ریتھمیٹک آپ کا بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، اور مختلف طرح کی جتنی بھی ایشوز ہیں میتھ سے ریلیٹڈ وہ بڑے سٹرونگ ہونے چاہیے۔ دوسری چیز کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہولسٹک اپروچ رکھی ہے۔ یعنی ہولسٹک اپروچ کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو ہر سائڈ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی اینگل جو ہے نا چھوڑا نہیں جاتا، مس نہیں کیا جاتا، ہر سائڈ سے چیز کا انالیسس کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ پھر آپ کے اندر اگر بیلنس اپروچ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے کہ اچھا اتنا فائدہ ہے، اتنا نقصان ہے، بہتر کیا ہوا، اتنے پازیٹیو ہیں، اتنا نیگیٹو ہیں، اچھا کیا ہوا اور کس طریقے سے ہے۔ تو اگر یہ چیزیں اس انداز سے موجود ہیں تو پھر، اور ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کہیں پر یہ اپروچ موجود ہے کہ میرا ہاتھ بھی ذرا اوپر ہونا چاہیے، چیزیں میرے کنٹرول میں ہونی چاہیے، چیزیں میری گرپ میں ہونی چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، پیسہ کتنا آ رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے، کون سی چیز آ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے، کون سی چیز کب آئے گی، کب جائے گی، کیسے ہوگا، ان باتوں کا مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں موجود، اگر اکنامکس سے دلچسپی ہے کہ آج کل کون سی چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کون سی مہنگی ہو رہی ہیں، کون سی سستی ہو رہی ہیں، مارکیٹ میں کیا آ رہا ہے، کس برانڈ کی کون سی چیز زیادہ سستی آ رہی ہے، کوئی مختلف چھوٹی مطلب گارمنٹس کی چیزیں ہیں، مختلف استعمال کی چیزیں ہیں، تو اگر پتہ ہے کہ اچھا فلاں کی چیز، فلاں کا ڈیزائن، فلاں کی پرائز بہت اچھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر وہ چیز، وہ کوالٹی موجود ہے۔ اگر یہ چیز اسی طرح، پھر اگر آپ پر اعتماد کیا جاتا ہے، اگر امی آپ کو پیسے دیتی ہیں کہ بیٹا مارکیٹ جائیں، بازار جائیں اور جا کر یہ اور یہ چیزیں لا کر دیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اسے نہ تو چیز بھولے گی، نہ یہ چیز خراب لائے گا، نہ یہ چیز مہنگی لائے گا، اس کو پتہ ہوگا پرائس کیا ہے، اور گھر آ کر پورا حساب بھی مجھے دے دے گا، اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، آپ کے اندر یہ والی کوالٹی موجود ہے کہ امی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے، اماں جان آپ پر ٹرسٹ کرتی ہیں، یا اسی طرح آپ کے دوست آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹیچر آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ اور اس انداز سے اگر آپ کے اندر ایک ہارڈ ورکنگ بھی موجود ہے،
یعنی آپ بہت محنت سے کام کرتے ہیں، آپ کو گرمی سردی تنگ نہیں کرتی، آپ کو موسم کی اونچ نیچ، آپ کو فیسلٹیز کی اونچ نیچ یہ تنگ نہیں کرتی، بلکہ آپ آبجیکٹو کی طرف دیکھتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز حاصل کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آئی کام زیادہ اچھا ہے، آپ کو کامرس کی سائڈ پر جانا ہے، آپ کو پھر آپ کو بی بی اے کی طرف جانا ہے، آپ کو سی اے کرنا ہے، آپ کو اے سی سی اے کرنا ہے، آپ کو یہ والے جو جتنے بھی فیلڈ ہیں کہ جو اکنامکس سے تعلق رکھتے ہیں، فائنانس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کو ادھر جانا ہے۔ اور میٹرک کے بعد آپ کو آئی کام کا گروپ آئی کام جو ہے وہ بہت اچھا آپ کے لیے ہو سکتا ہے، اور آپ اس میں بہت اچھے مارکس بھی سکور کریں گے۔ اور اگر آپ آئی کام لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ بی بی اے کی سائڈ پر جاتے ہیں تو میرٹ کے اندر آپ کو کچھ مارکس کا بینیفٹ بھی ملے گا اور آپ بہت بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے پلسز مائنسز کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اگر آپ کے اندر موجود ہیں یا آپ کے بیٹے بیٹی کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ کو اطمینان سے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت اہم فیلڈ ہے اور قابل اور اچھے بچوں کو اس سائڈ پر جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ملک کو ان چیزوں کی آج ضرورت ہے۔